السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم۔ حمد و صلات کے بعد 40 نویہ کی یہ 35 نمبر کی حدیث ہے، جو بڑی ہی عظیم اور قیمتی حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام صرف عبادات اور معاملات تک ہی سیمت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ماننے والوں کے اخلاق اور معاملات کو بھی سدھارنا چاہتا ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات ہمیں اسلامی بھائی چارہ قائم کرنے اور ایک ایسا پاکیزہ، صاف ستھرا، پرامن، آپس میں محبت کرنے والا سماج اور معاشرہ کی بنیاد ڈالنے کی ترغیب دیتا ہے، جس سماج اور معاشرے کے اندر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے غمخوار ہوں، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا جذبہ ہو، اور ان تمام چیزوں سے اسلامی تعلیمات ہمیں روکتی ہیں جس سے سماج کے اندر خلل پیدا ہو، ان برائیوں سے، ان بد اخلاقیوں سے، ان اخلاقی گراوٹوں سے روکتا ہے جو سماج کے لیے ناسور ہیں، سماج کے لیے نقصان دہ ہیں، سماج کے اندر درار اور دوریاں پیدا کرنے والی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اسلام ہم کو روکتا ہے۔ یہ حدیث میرے بھائیوں بڑی عظیم حدیث ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تحاسدوا، باہم حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، اور نہ ہی کسی سامان کا بھاؤ اس نیت سے بڑھاؤ کہ سامنے والے کو آپ نقصان پہنچانا چاہتے ہو، یعنی بغیر مقصد سے سامان کا بھاؤ نہ بڑھاؤ، نہ اس کی بے جا تعریف کرو، ولا تباغضوا، اور آپس میں بغض و عداوت نہ کرو، ولا تدابروا، اور نہ ہی ایک دوسرے سے قطع تعلق کرو، ایک دوسرے سے اعراض کرو، منہ موڑو، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، اور نہ ہی تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر کہ یعنی خریدنے اور بیچنے پر خریدنا اور بیچنا کرے، یعنی کوئی آدمی خرید رہا ہے تو اس پر جا کر خریداری نہ کرے، کوئی آدمی سامان بیچ رہا ہے تو اس کے سامان بیچنے پر اپنا سامان جا کر بیچے، اس سے بھی اسلام نے منع فرمایا ہے، بلکہ کہا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا يظلمه ولا يخذله، مسلمان کا بھائی ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، نہ ہی اپنے بھائی کو بے سہارا چھوڑتا ہے، نہ ہی اپنے بھائی کو حقیر اور گھٹیا سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی یہاں ہے، اور اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تقوی یہاں پر ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر اور گھٹیا سمجھے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ایک مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی حرام ہے، اس کا مال اور پراپرٹی بھی حرام ہے، اور اس کی عزت اور آبرو بھی حرام ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ رہا میرے بھائیوں۔ اس حدیث سے بہت ساری باتیں ہمیں معلوم پڑتی ہیں اور بہت ساری مسائل ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک ایسے سماج اور معاشرے کی بنیاد ڈالنے کی تعلیم دیتا ہے کہ جس میں الفت و محبت، ہمدردی کا راج ہو، ایک دوسرے کے لوگ تعاون کرنے کا جذبہ رکھنے والے ہوں، اور ان تمام اخلاق سے دور ہوں جو سماج کے لیے خطرناک ثابت ہونے والے ہیں۔ اور سب سے پہلے اس حدیث کے اندر جس چیز سے روکا گیا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے حسد نہ کرے، کیونکہ حسد یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس سے اسلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا
کہ حسد انسان کے نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے پہلے دنیا کے اندر جو حسد پیدا ہوا وہ ابلیس نے حسد کیا ہے۔ گویا کہ یہ ابلیس کی پہچان ہے، گنہگاروں کی پہچان ہے حسد کرنا، کیونکہ سب سے پہلے حسد آدم علیہ السلام سے ابلیس نے کیا تھا اور کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس سے اچھا ہوں۔ حسد کیا، تکبر میں آ گیا، اور ظاہر سی بات ہے حسد یہ تکبر کا نتیجہ ہے۔ اور قابیل نے جو آدم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنے بھائی حابیل کو اسی حسد کی بنیاد پر قتل کیا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے معصوم بھائی یوسف علیہ السلام کو دشمنی میں آ کر، حسد میں آ کر انہیں لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا، اور یہ سمجھ رکھا کہ وہ اب دنیا سے ناپید ہو چکے ہوں گے، مر چکے ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ حسد کی وجہ سے یہ گناہ سارا ہوا۔ اور حسد کے اس کے علاوہ بھی میرے بھائیوں بے شمار نقصانات اسلام نے بتائے ہیں، کیونکہ حسد کرنے والا اللہ رب العالمین کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی یہ تقسیم ہے۔ اب حسد کرنے والا اپنے بھائی سے حسد کرتا ہے، اپنے پڑوسی سے حسد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت دی ہے، اس کو یہ ناگوار گزر رہا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کی یہ نعمت چھن جائے، مجھے مل جائے۔ تو گویا کہ اللہ کے تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے، اور یہ حسد کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اور ایمان کے ارکان میں سے یہ ہے کہ انسان اللہ کی ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے، یہ ایمان کا ایک عظیم رکن بھی ہے۔ اور حسد کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ حسد کرنے والا محسود سے، حسد اور جس سے حسد کیا جاتا ہے، دونوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی مجھ سے جلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں بھی نفرت پیدا ہوگی، اور حسد کرنے والا ہمیشہ غمگین رہتا ہے، ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی نعمت محسود کو ملتی ہے اس کے اندر حسد کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے کہ پھر اس کو ایک نعمت مل گئی، پھر وہ ترقی کر گیا، پھر وہ آگے بڑھ گیا، تو اس کے ٹینشن اور غم میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتے رہتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، حسد کرنا یہ یہود و نصارہ کی صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، حق واضح ہو جانے کے بعد یہود و نصارہ آپ لوگوں کے تعلق سے چاہتے ہیں کہ آپ بھی کافر ہو جائیں، کفر کرنے لگ جائیں۔ یہ حسد کا نتیجہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یہودیوں اور نصرانیوں کی یہ صفت ہے، اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو گویا کہ ان کی یہ شان اور ان کی یہ صفت اپنا رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حسد یہ خطرناک گناہ ہے، انسان کی صحت کے لیے، انسان کے اعمال کے لیے، انسان کی آخرت کے لیے یہ بڑا ہی گھاتک اور خطرناک ہے۔ اس لیے حسد جیسے مذموم صفت سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، کیونکہ انسان اس سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جس سے اسلام نے منع فرمایا ہے، نجش حرام ہے۔ نجش کہتے ہیں کہ کوئی آدمی سامان خریدنے آیا اور دوسرا آدمی آتا ہے، اس سامان کی بے جا تعریف کرتا ہے کہ یہ تو بڑا اچھا سامان ہے، اس کو آپ لے لیجئے، حالانکہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے، یا بے جا تعریف نہ کر کے سامان کی قیمت آ کر بڑھا دیتا ہے۔ خاص طور سے جہاں پر ایسی مارکیٹ لگتی ہے جہاں بولی لگتی ہے، وہاں پر جا کر دو چار آدمی بولی لگائیں، ان کو خریدنا نہیں ہے، بس بولی لگا کر سامان کی قیمت بڑھا دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ اپنے بھائی کو دھوکہ دینا ہے، اور دھوکہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور جو اسلام نے ہمیں خیر خواہی کی تعلیم دی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس تعلیم کے خلاف بھی ہے کہ ہم اپنے بھائی کو دھوکہ دے کر سامان کی قیمت بڑھا دیں اور اس خریدنے والے کو نقصان پہنچائیں۔ اس کو کہتے ہیں بیع نجش، یعنی سامان کی قیمت مقصد نہیں خریدنے کا اور بیچا جا کر بڑھا دیا جائے، تو اس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، اور یہ چیز اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں بغض نہ رکھو، نفرت نہ کرو، کیونکہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے، بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے، اس کا حق یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، نفرت نہ کریں، عداوت نہ کریں، دشمنی نہ کریں۔
بلکہ ایسی چیز کو اپنے دلوں سے نکال دیں جو بغض پر، عداوت پر، نفرت پر ابھارنے والی ہوں۔ غیبت، چغلی، عیب جوئی، تہمت تراشی، اس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر 3 آدمی ہوں تو 2 آدمی جا کر الگ سے کانا پھوسی نہ کریں، سرگوشی نہ کریں، کیونکہ اس سے تیسرے کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک مومن نہ ہو جائے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے والے بن جاؤ، ایک دوسرے کے تعلق سے جو عداوت اور نفرت ہے دلوں میں اس کو نکال نہ دو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں جس سے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے، نفرتیں ختم ہو جائے؟ آپس میں سلام کو عام کرو، یہ چیز اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے قطع تعلق نہ کرے، رشتہ نہ توڑے، پیٹھ دکھا کر نہ بھاگے، بلکہ اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ نفرت اور عداوت کرے۔ 3 دن سے زیادہ یہ جائز ہی نہیں ہے، آپ اس سے بات کریں۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ آپس میں نفرت کرتے ہیں، ان میں سے دوسرا ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تو منہ دیکھ کر پھیر کر بھاگتا ہے، پیٹھ دکھا کر الگ ہو جاتا ہے، راستہ بدل دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سب سے پہلے سلام کر کے اس دیوار کو ڈھائے اور محبت اور الفت کا بازار لگائے۔ ایسے آدمی کو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بیع و شراء پر، خرید و فروخت پر خرید و فروخت نہ کرے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سامان خرید رہا ہے اور سامان خریدنے کے دوران دوسرا آدمی آتا ہے، کہتا کہ بھائی یہ سامان جو آپ خرید رہے ہیں میں اسی قیمت میں آپ کو اچھا سامان اس سے دے دوں گا، آپ مجھ سے خرید لیجئے۔ یا یہ کہے کہ آپ کو اس سے کم قیمت پر ایسا ہی سامان میں آپ کو دے دوں گا، تو چاہے بیچنے والا ہو یا خریدنے والا آ کر کہے کہ بھائی آپ مجھ سے ان سے کیوں خرید رہے ہیں، مجھ سے خرید لیجئے، یا آپ ان سے کیوں بیچ رہے ہیں، مجھ سے بیچ دیجئے، میں آپ کو اچھی قیمت دوں گا۔ تو اس طریقے سے، کیونکہ یہ نفرت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، یہ لوگوں کے دلوں میں جلن پیدا کرنے والی چیزیں، دوریاں پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، اس سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ تو گویا کہ اسلام نے ایسی چیزوں سے روکا ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کرنے والی ہوں، دوریاں پیدا کرنے والی ہوں اور آپس میں بغض و عناد پیدا کرنے والی ہوں۔ بلکہ کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور اس بھائی کا اخوت کا، بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس پر ظلم نہ کرے، اس کو بے سہارا نہ چھوڑے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کے حقوق کو ادا کرے، اسے حقیر نہ سمجھے، اس کو عزت دے، اس کو اچھا مقام دے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی یہاں پر ہے، اور تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اپنے بھائی سے محبت کرے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اور جو بھائی چارے اور اخوت اور اسلامی سماج اور معاشرے کو تشکیل دینے والے امور ہیں ان امور کو اپنائے۔ یہ تقوی کا تقاضا ہے۔ اگر انسان اللہ کے احکام کو مانتا ہے، اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے پکڑ سے ڈرنے والا ہے، تو سماج اور معاشرے کے اندر جو محبت اور الفت پیدا کرنے والے امور ہیں ان امور کو اپنائے۔ یہ تقوی کا تقاضا ہے۔ اور تقوی یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے، اگر کوئی اس کو ٹوک رہا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی تقوی تو ہمارے دل میں ہے، گناہ کا کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسا کہ بہت سارے لوگ آج ہمارے سماج میں کہتے ہیں کہ دل اگر صاف ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اگر انسان کا دل صاف ہے، دل کے اندر تقوی ہے، تو انسان کے جسم پر، اس کے اخلاق پر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، نہ کہ انسان بیجا وہ دعویٰ کرے کہ میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اور اس کا کوئی اثر اس کے جسم پر، اس کی زندگی پر نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی بتایا گیا کہ تقوی ہی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں انسان کو مقام ملے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آپ سماج میں جسے گھٹیا سمجھ رہے ہو، جس سے نفرت کر رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کا تقوی دل میں سجائے ہوئے ہو اور اس کا مقام و مرتبہ آپ سے کہیں زیادہ اونچا ہو۔
تو اللہ کے ہاں تقوی کی بنیاد پر لوگوں کو مقام ملے گا، عزت ملے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں میں اللہ کے ہاں سب سے معزز اور محترم وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہو۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان کا سب کچھ ایک دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی کسی مسلمان کا مرڈر کر دیتا ہے یا اسے بیجا نقصان پہنچاتا ہے، اسے زخمی کر دیتا ہے، تو یہ اس حرمت کے خلاف ہے جو اسلام نے ہر مسلمان کو عطا فرمائی ہے۔ یا اس کے پراپرٹی پر دھاوا بول دے، چوری کر لے، ڈاکہ ڈال دے، زبردستی اس پر قبضہ جما لے، غصب کر لے، یا قرضہ لے اس نیت سے کہ میں اسے واپس ہی نہیں کروں گا، یا کسی بھی طریقے سے اگر مسلمان کا مال کوئی مسلمان ہڑپ کر جاتا ہے تو یہ اس حرمت کے خلاف ہے جو اللہ رب العالمین نے مسلمان کے مال کو عطا فرمایا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجۃ الوداع کے موقع پر یوم النحر کے دن فرمایا، 10 تاریخ کو، کہ جس دن طریقے سے یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا علاقہ ہے، حرمت والا دن ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو کی بھی حرمت ہے۔ تمام مسلمانوں کا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور عزت و آبرو کی حرمت یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان کو گالی گلوچ نہ دے، عیب جوئی نہ کرے، آبرو ریزی نہ کرے، اور اس کا مذاق نہ اڑائے، اس کے اوپر بیجا تہمت اور الزام نہ لگائے، اور اس کی برائی نہ بیان کرے، اس کے عیب کو نہ اچھالے۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں عزت کے، حرمت کے دائرے میں آتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں ان تمام امور کو اگر مسلمان اپنا لے جاوے تو میرے بھائیوں یقیناً ہمیں ایک ایسا پاکیزہ اور پرامن معاشرہ میسر ہوگا جس میں ہم ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک ہونے والے ہوں گے، ایک دوسرے سے الفت اور محبت رکھنے والے ہوں گے، اور ہمارے سماج سے یہ پیغام جائے گا کہ یہ مسلمان یہاں پر رہتے ہیں جہاں پر عداوت کو کوئی جگہ نہیں ہے، نفرتوں کو کوئی مقام نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی کو اپنا خوشی سمجھتے ہیں، اور ایک دوسرے سے مل کر رکھتے ہیں، اور بھائی چارے کا، اسلامی اخوت کا مکمل پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں ان پاکیزہ تعلیمات کو اپنے سماج کے اندر انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اور ملکی طور پر ہر اعتبار سے اسے لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان تعلیمات کو، ان مقدس اور مبارک اور پاکیزہ تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی مولا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جس تعلیمات کو فروغ دیا ہے اسلام نے اور اپنانے کی ہمیں اسلام نے ترغیب دی ہے، اللہ تجھ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔